آج تنور بند نہیں ہوں گے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب اسلم گل کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب رہے۔ ضلعی انتظامیہ کی یقین دہانی پر ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ گندم خریداری کسانوں کی کم نہ ہوئی دشواری۔ مہنگا بیج، مہنگی ادویات، مہنگا ڈیزل، مہنگے کھادیں مگر گندم کا ریٹ کم۔ لاگت پوری نہ ہونے سے چھوٹے کسان ذہنی اذیت کا شکار۔ کسان سرکاری ریٹ کے برعکس 2800 روپے فی من تک گندم بیچنے پر مجبور ہیں۔ کسان بورڈ جماعت اسلامی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی کا کسانوں سے اظہار یکجہتی، حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے اجلاس طلب کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ سابق صدر عارف علوی کی منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا گندم بحران کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے پر اتفاق۔ گندم خریداری کے بارے میں کسانوں اور جماعت اسلامی کا دھرنا۔ حکومت نے کسانوں سے رابطے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کے مطابق ضلعی کمیٹی میں ڈی سی لاہور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسٹینشن شامل ہوں گے۔ کسان اپنے مطالبات ضلعی انتظامیہ کے سامنے رکھیں گے۔ نگران دور میں گندم کی غیر ضروری درآمد سے کاشتکار کے لیے بحران پیدا ہوا۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے مارکیٹ میں گندم کی طلب اور رسد پر گہری نگاہ ہے۔ آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی سے عام آدمی کا بھلا ہوا۔ ایک ماہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے تک سستا ہوا۔ آبدہ کی نااہلی نے کسانوں کی محنت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نرڑ گاؤں میں 11 kV کے تار ٹوٹ کر کھیت میں گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ لاکھوں روپے مالیت کی گندم جل کر خاکستر۔ کرنٹ لگنے سے 3 افراد شدید زخمی۔ کسانوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ثانیہ 9 مئی کی مذمت کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے آرڈیننس بھی پیش ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے 8 شہروں میں CBD بزنس سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق۔ کلمہ چوک پر CBD گرینڈ سینٹرل اسٹیشن قائم ہوگا۔ پنجاب میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے قیام سے قانون سازی کا فیصلہ۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر لاہور کا پہلا فیز رواں سال مکمل کرنے کا حکم۔ تمام محکموں کے لیے شکایات نمبر مخصوص کرنے کی ہدایت۔ عوامی خدمت کے ایک اور منصوبے کی تیاری مکمل۔ ایئرپورٹ سے داتا دربار تک پرپل لائن ٹرین شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 19 کلومیٹر طویل پر پل لائن ٹرین کے لیے حوالے سے تخمینہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرپل لائن کی 16 اسٹیشن ہوں گے اور منصوبے پر 6 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اسپتالوں کو جدید انفراسٹرکچر میں تبدیل کرنے کا مشن۔ جنرل اسپتال میں آپریشن تھیٹر اور سرجیکل وارڈ میں کام جاری۔ میو اسپتال کی آئی وارڈ کی ریویمپنگ کا کام آخری مراحل میں۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی 20 مئی تک کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس یوم تکبیر پر منعقد کرنے کا فیصلہ۔ رہنماؤں کی مشاورت اور تجاویز پر 28 مئی کو پارٹی اجلاس منعقد ہوگا۔ نون لیگ کا ملک بھر میں جوہری دھماکوں کی سالگرہ قومی جذبے سے منانے کا فیصلہ۔ بجلی چور ہو جائیں ہوشیار۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بجلی چوری اور اوور بلنگ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ بجلی چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ہدایت۔ کہا کہ ڈسکوز کی نااہلی اور غفلت کے سزا شہریوں کو دینا قطعاً قبول نہیں ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف لیٹس گو ان ایکشن۔
صحافی کالونی میں سب ڈویژن کا منہالہ گاؤں میں آپریشن، بجلی چوری میں ملوث 10 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ لیسکو ٹیم نے بجلی کے تار بھی قبضے میں لے لیے۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کونسل کا اجلاس، ڈی جی انڈسٹریز آصف علی فاروق نے لیگل فریم ورک کے بارے میں بریفنگ دی۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ حکومتی اقدامات کے باعث اشیاء ضروریات کی قیمت میں کمی کا رجحان ہے۔ پرائس کنٹرول کے بارے میں نیا قانون 23 مئی تک اسمبلی سے پاس ہو جائے گا۔ ایسے بڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب؟ تعلیمی سال شروع ہوئے 1 ماہ گزر گیا، بچوں کو 100% درسی کتب نہ مل سکی۔ پنجاب میں 8 لاکھ سے زائد طلباء کمپیوٹر سائنس کی کتابوں سے محروم۔ لاہور کے 90,000 سے زائد طلباء کو کتابیں نہ مل سکیں۔ طلباء کو پڑھنے میں شدید مشکلات کا سامنا، وزیر تعلیم پنجاب سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے امتحانات، پہلی شفٹ میں فزکس، بزنس اور ریاضی کا پرچہ، دوسری شفٹ میں فلسفی مضمون کا پرچہ ہوا۔ 1,67,114 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی۔ 567 امتحانی سینٹرز کے اطراف دفعہ 144 نافذ، پولیس اہلکار بھی الرٹ۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات، کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کوپر روڈ کالج کا دورہ، امتحانی مراکز میں طالبات کی حاضری کو چیک کیا۔ امتحانات نگران اور عملہ ڈیوٹی کا بھی جائزہ لیا، کہا کہ غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ راولپنڈی میں بیوی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار، شہراز نے کزن کے ساتھ مل کر لاریب کو گولی مار کر قتل کیا، اپنی بیوی کو اندھی گولی لگنے کا ڈرامہ رچایا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلی بیوی کو راستے سے ہٹایا۔ ویلنشیا ٹاؤن میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر 30 لاکھ روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ چوکی حلوکی کی حدود میں وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ داتا دربار دھماکہ کیس، ہائی کورٹ کا سہولت کار محسن خان کو سزائے موت کا حکم، ملزم کو 14 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ داتا دربار دھماکے میں 4 پولیس اہلکاروں اور 1 سیکورٹی گارڈ سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کمشنر لاہور کا دہلی دروازہ، اندرون شہر اور کچی آبادی فیروزپور روڈ کا دورہ، زید بن مقصود نے قدیم عمارت کی بحالی، شاہی حمام، مسجد وزیر خان میں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ سیویج، اسٹریٹ لائٹس اور پارک بحالی سے کچی آبادی کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ کے زیر تربیت اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کے شرکاء کا LDA کا دورہ، ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز نے وفد کو LDA کے مختلف سیکشنز کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈی جی LDA طاہر فاروق نے کہا کہ LDA اپنی سوسائٹیز اور کچی آبادیوں میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ DIG آپریشنز کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ، محمد فیصل کامران نے چیمبر میں قائم خدمت مرکز کا معائنہ کیا۔ LCCI کے عہدیداران نے تاجروں کو درپیش مسائل کے بارے میں بریفنگ دی۔ LCCI اور ذیلی تنظیموں کے ملازمین کی پولیس تصدیق کرانے پر بھی اتفاق، محمد فیصل کامران نے تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف LDA کا گھیرا تنگ، فیروزپور روڈ، عالیہ نگر اور فاضلیہ کالونی میں آپریشن، 4 غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ ادھر بلدیہ عظمیٰ کا شالامار زون میں انسداد تجاوزات آپریشن، 6 ٹرک سامان ضبط، متعدد کو نوٹسز جاری۔ FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل ان ایکشن، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار، ملزمان سے 35 عدد پاکستانی پاسپورٹ برآمد، ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ پنجاب پولیس میں نئی بھرتیاں 2 مرحلوں میں مکمل، کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، ڈرائیور اور ٹریفک اسسٹنٹ کی بھرتیاں کی گئیں۔ IG پنجاب نے کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹس کی خالی نشستوں کی تعداد بھی طلب کر لی، مراسلہ جاری۔
آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور میں تقریب کا انعقاد، اچھی کارکردگی کے حامل افسران میں انعامات تقسیم کیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے افسران میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈی آئی جی عمران کشور نے کہا کہ محنتی اور قابل افسران کی ہر سطح پر پذیرائی کی جائے گی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، اقبال ٹاؤن اور سر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او کا منشیات سمگلنگ میں ملوث جارڈن گینگ پکڑنے پر اطمینان کا اظہار، جرائم پیشہ اور شرپسند عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے محفوظ خواتین ویژن پر عمل درآمد، پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی خواتین پولیس کمیونیکیشن آفیسر کے لیے ہاسٹل بنانے کا آغاز۔ 200 بیڈز پر مشتمل ہاسٹل 1 سال میں مکمل ہوگا۔ لیڈی پولیس آفیسرز نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈینگی لاروا کی افزائش کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنرز کی شہر بھر میں مختلف مقامات کی چیکنگ، 297 مقامات سے برآمد ڈینگی لاروا طلب کر دیا گیا۔ ڈی سی کی افسران کو فیلڈ میں ڈینگی ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔